بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو وحید سٹوریز آفیشیل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دنیا نے لاکھوں سپہ سالار، جنگجو، بہادر، جرنیل اور لشکریوں کو دیکھا ہے جن کے ہاتھوں ملک فتح ہوئے، مگر آج سے 1450 سال پہلے عرب کی سرزمین پہ ایک ایسا بہادر فاتح پیدا ہوا جس نے ان لاکھوں جنگجوؤں کو کئی سو میل پیچھے چھوڑ دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر دنیا کے بہادروں کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے اور باقی سب کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں، تو وہ ایک بہادر سب پہ بھاری ہے۔ دنیا اور پوری کائنات اس بہادر کو علی علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے، جن کا دل بچپن میں ہی اسلام کے لیے منور ہو گیا اور تاریخ نے انہیں دنیا کا فاتح بنا دیا۔ مولا علی علیہ السلام کی ولادت مبارک 30 عام الفیل کے رجب میں ہوئی۔ مولا علی علیہ السلام کے والد جناب ابو طالب قریش کے عزت و احترام والے شخص تھے۔ جناب ابو طالب کا بہت احترام تھا مکہ میں، اور جناب ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل حامی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچپن سے ہی جناب ابو طالب کی کفالت میں تھے۔ مولا علی کی پیدائش کعبہ کے اندر ہوئی، اس لیے آپ علیہ السلام کو مولود کعبہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اس لیے آپ کی پرورش نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں ہوئی۔ پہلی وحی کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نوجوانوں میں ایمان لانے والے میرے مولا علی تھے۔ اس وقت مولا کی عمر 10 سال کے لگ بھگ تھی، اور مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے پہاڑوں میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب اسلام کی کھلی دعوت سے مشرکین مکہ کے ظلم بڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم فرمایا۔ اس وقت مولا علی کی عمر صرف 23 برس تھی۔ جس رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی مشرکین مکہ نے سازش کی، مگر مولا علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر سو گئے، اور حضور نے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا اور مولا علی کو اپنا بھائی بنایا۔ غزوہ بدر، غزوہ احد اور حنین میں حضرت علی کی بہادری، اور غدیر میں مولا علی علیہ السلام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کرنا مولا کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ مولا علی علیہ السلام کو ابو تراب اور اسد اللہ جیسے القاب بھی ملے۔ ان القاب کے پیچھے بہت بڑے راز ہیں۔ جب خیبر کے یہودیوں نے معاہدہ توڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ یہودیوں کے اطراف کے سب قلعے فتح ہو گئے، مگر ان کا اصل قلعہ قاموس فتح کرنا آسان نہ تھا۔ بڑے بڑے صحابہ نے کوشش کی، مگر کامیابی نہ ملی۔ یہودیوں کے اوپر سے برستے تیر اور قلعے کے در و دیوار، لہٰذا ایک صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے ارشاد فرمایا کہ میں صبح جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو قلعہ فتح کرے گا اور میدان چھوڑ کر بھاگنے والا نہیں، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تمام رات صحابہ کو نیند نہ آئی کہ جھنڈا کس کو ملے گا، مگر اگلی صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کو بلایا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا اور قلعے کی طرف روانہ فرمایا اور دعا فرمائی۔ جب شیر خدا قلعے کے دروازے پر پہنچے تو قلعے کا سردار مرحب رجس پڑتا ہوا باہر نکلا اور کہا، خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں اور عربوں کا بہترین جنگجو ہوں، مجھ سے کوئی نہیں الجھتا۔ جس پر شیر خدا نے فرمایا، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا، جھاڑی سے نکلتا ہوا شیر۔ مرحب نے یہ سن کر مولا علی علیہ السلام پر زوردار وار کیا، مگر ناکام رہا۔ 3-4 بار کوشش کے بعد بھی ناکامی ہاتھ آئی۔ اب کی بار چمکتی ہوئی ذوالفقار چلی اور مرحب مولا کے ایک وار سے ہی خاک پر لیٹ کر ڈھیر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر یہودیوں نے حملہ کر دیا، گھمسان کا رن میدان میں ہو گیا، مگر ہر طرف ذوالفقار چمکتی دکھائی دے رہی تھی۔ روایت ہے ایک سپاہی کے اچانک وار سے مولا علی کی ڈھال ہاتھ سے گر گئی، جس کے بدلے مولا نے دروازہ خیبر ہی جڑ سے اکھاڑ دیا۔
یہ منظر ناقابل یقین تھا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب اس دروازے کو اٹھایا گیا تو ایک دو نہیں بلکہ 70 لوگوں نے اپنی پوری طاقت سے اس دروازے کو اٹھایا۔ اس جنگ میں حیدر کرار نے بڑے بڑے جنگجوؤں کی صفیں الٹ کر رکھ دیں اور یہودیوں کے لشکر کو دھول چٹا دی۔ مولا علی علیہ السلام نے یہودیوں کے غرور کو پارا پارا کر دیا تھا۔ شیر خدا ہر میدان کے فاتح تھے۔ شیر خدا حضرت علی جیسا حوصلہ اور جرأت تاریخ میں کہیں اور نہ ملنا ناممکن ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔